بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صالح کی اونٹنی کا واقعہ۔ حجاز کے شمال کی طرف مدار صلح کے ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن یہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اونٹنی کو مارا تھا اور ان کا بچہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کا مفہوم اس ویڈیو میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں طوفان نوح کے بعد بنی نوع انسان پھر سے بسنا شروع ہو گئے تھے۔ تہذیب اور شہروں کی بنیاد بڑھ رہی تھی اور لوگ قبیلہ میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور اور اونچے قد والے، زبردست اور شان و شوکت والے تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم الشان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدائن صالحہ کے کئی علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھی۔ قوم سمود اپنے عالی شان محل اور سرسبز کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر، سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انسانیت صاف ختم ہو چکی تھی۔ وہ بے حیائی اور فحاشی میں پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ سب لوگ بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کی 70 مورتیاں بنائی اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے اس کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آپ و تاب کے سچے دین اور اللہ کی واحد ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت، شریف نفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کو ماننے اور صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا یاد کر کے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی مغفرت مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس پر قوم سمود اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آ رہے ہیں، اور جس بات کی طرف تم بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے؟ صالح علیہ السلام کے مسلسل بات اور نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں پر گراں گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہماری محفل چھوڑ کر چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سردار نے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ جو سامنے چٹان دیکھ رہے ہو اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو بچہ دے سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاح خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی کی برآمد ہوئی جن میں وہ سب خوبیاں تھی جو قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمر بن لبید اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا لیکن اکثر سردار اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے سے انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس سے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہی ہکانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدار صالحہ کی وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دھوتا جاتا، وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلہ کو کافی ہوتا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو
کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک حسین اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مزدہ ابن دغر اور کے دارن بن سالس کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ کہ دار بن سالس سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مزدہ ابن دغر نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، لہٰذا کہ دار بن سالس آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو گئی اور زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس میں اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار شروع کر دیے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخے مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت ہی افسوس کیا اور فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی ظہور اس طرح سے ہوا، پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پھتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا ہو کر مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلے کے جھٹکوں سے تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ مفہوم: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر فرمایا، یہاں سے جلدی گزرو چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائے، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔ سورہ اعراف، سورہ ہود،